अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान पैनल, हर प्रोग्राम एक नया मौजू, हर मौजू हम चाहते हैं कि आपको ऐसा फीड किया जाए ताकि आप आने वाले वक्त में और अपनी ज़िंदगी की राह मुतय्यन कर सकें। चाहे ज़माना तालिब इल्म हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी फील्ड हो, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है। इसको जाना बहुत ज़रूरी है और मीडिया एक पुल का किरदार अदा करता है आपके और इन मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। आज के जो हमारे मेहमान हैं नईम अशर साहब, एक तो उनको मैं मुबारकबाद दूँगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उसके साथ साथ ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आयन स्कूल सिस्टम चेन के। बड़ी खिदमात हैं इस हवाले से और अपने ही इन खिदमात के हवाले से ये अचीवमेंट अवार्ड दे चुके हैं प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर, और बहुत से अवार्ड हैं जिनका जिक्र ये खुद करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि इनका विजन क्या था ज़माने तालिब इल्म के दौरान और क्या वो टारगेट अचीव इनके पूरे होते जा रहे हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड पेरेंट्स, और क्या वो मसाइल हल हो गए हैं जिनको ये करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद सुबहान नईम साहब, जो कि ख़ुद तालिब इल्म हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं जिससे यकीनन आपकी बहुत सी यादें वाबस्ते हैं कि आप जब ख़ुद तालिब इल्म थे कैसे पढ़ते थे। क्योंकि उस वक्त पैसा इतना नहीं होता था जितना आज है, उस वक्त वे ऑफ इंफॉर्मेशन इतना नहीं था जितना आज है। तो इन्हीं बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे और मैं अपने मेहमानों और आपके दरमियान ज़्यादा देर मुखल नहीं रहना चाहता। नईम सुबहान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, और उसके हवाले से बताएं कि आपका क्या विजन था, आपने ये इस स्टेज पर पहुँचे तो क्या अचीवमेंट थी, क्या वर्किंग था और क्या करना चाहते हैं इस स्टेज पर आप। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन योर प्रोग्राम। आपको मुबारकबाद, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, दूसरी ज़िंदगी दी। हम सब आपके लिए दुआ गो थे और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे, आप हमारे दिल में बसते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो दूसरा, आपने कहा कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो ओहदा मिला है, ये मैं समझता हूँ मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे असातिज़ा की ट्रेनिंग है और मेरे दोस्तों की मोहब्बत है कि मैं बेशक ये आपने बात की, चूँकि मुतफ़िक़ा तौर पे आप मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला जी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने ट्रस्ट किया, मेरे मेम्बरान ने ट्रस्ट किया, एग्जेक्टिव मेंबर्स ने मेरे पे ट्रस्ट किया और बिला मुकाबला मुंतखब किया इलेक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई अपोनेंट नहीं था, एक ज़िम्मेदारी आ गई। बेशक पहले अगर मैं 24 घंटे में से 8 घंटे नींद पूरी करता था, तो जब से ज़िम्मेदारी मिली है मुझे 8 घंटे में से अब 4 घंटे नींद पूरी करनी पड़ती है। जो बाकी का मेरा वक्त है, मुझे अपने मेम्बरान की, चैम्बर के मेम्बरान की जो उनके इश्यूज़ हैं उस पर काम करना पड़ता है। सर ये बताइए, जब आप खुद तालिब इल्म थे क्या माहौल था, सादा सा, प्यारा सा? आप सही कह रहे हैं, वाकई बहुत सादगी का दौर था। हमें ये फ़िक्र नहीं होती थी कि हमने मैट्रिक करके तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हमें ये फ़िक्र नहीं होती थी कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। हमें ये फ़िक्र नहीं थी कि हम जब पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे लिए कोई जॉब का या बिज़नेस करने का कोई बहुत बड़ा इशू होगा। आज का दौर इंटायरली डिफरेंट है। ऐसे ही आज एक बच्चा 24 घंटे में से शाह साहब वो 22 घंटे पढ़ता है, उसको ये भी यकीन नहीं होता कि 95% मार्क्स लेके उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम बेफिक्र लोग थे लेकिन ज़िम्मेदार थे। आज के बच्चे भी ज़िम्मेदार हैं लेकिन हम बहुत रिलैक्स थे। बिल्कुल सही। सुबहान जी बताएं कि इस वक्त जो ज़माना आप गुजारे हैं, लेकिन जो शुरू का ज़माना था वो कैसा था? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने सेट पर बुलाया। मैं बाबा की बात से आगे लेकर चलूँगा। जिस तरह कह रहे हैं कि कंपटीशन था, मतलब पुराने ज़माने में कंपटीशन नहीं और अब कंपटीशन है, 95% वाले बच्चे को भी अभी एडमिशन नहीं मिल रहा। ऐसे ही असल में एक्चुअली हमारे जो कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि अगर किसी के 95% है और दूसरे के 95.2 है तो शायद वो 95.2 वाले का हो गया, 95 वाला रह जाए। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि हमारे बच्चों के अंदर सिर्फ हम कहते हैं कि बस किसी तरह ये चीज़ें सीखते जाएँ, इनको एजुकेशन से साइड पे करके इनके अंदर बस बुक्स पूरी इनको जो सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा जो वर्किंग है वो नहीं करते बच्चे। बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करते क्योंकि पहले इन पर इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि एक्स्ट्रा वर्किंग करनी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है। होना तो ये चाहिए कि जब बच्चा छोटा होता है। आपसे ये पूछना चाहूँगा माजर के साथ, आपका शेड्यूल क्या होता है? स्कूल जाना, कॉलेज जाना, सपारा पढ़ना, आगे क्या क्या शेड्यूल हमारे बच्चों को बताइएगा ताकि वो आपसे फॉलो कर सकें। एक्चुअली सबसे पहले तो सुबह उठें, आप नमाज़ पढ़ें, देन आप ब्रेकफास्ट लें अपना,
اور پھر اس کے بعد سے پہلے تو میرا کالج کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو آپ نے وہی جو ہوتا ہے 6 آورز جو ہوتے ہیں کالج میں دینے ہوتے ہیں. 2 o'clock پہ میں واپس تقریباً گھر آ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح نماز پڑھی, دین آپ نے لنچ کیا, اور تھوڑا بہت ریسٹ ہوتا ہے, تقریباً ہاف آور کا آپ نے ریسٹ لے لیا تاکہ اب وہ نیند بھی ہو جاتی ہے. دین آپ اٹھیں, نماز پڑھیں, اور پھر آپ اگلے کنزیکٹیو 3 آورس یا 4 آورس جو ہیں اپنی اسٹڈی لیں, اور اس کے بعد قریباً ہاف این آور بریک لے لیں. بہت کافی اس ہوتی میں ہے. گراؤنڈ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. نہیں, کالج کے بچے کو اگر آپ نے پاکستان میں رہ کے نمبر لینے ہیں تو کالج گراؤنڈ آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے 2 سالوں کے لیے چھوڑنے پڑیں گے. نہیں صاحب بتائیے کہ اگر بچہ گراؤنڈ میں نہیں جائے گا تو اس کی فزیکل ہیلتھ کیسی رہے گی؟ شاہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں بچوں کو ہم نے لگا دیا نمبروں کی دوڑ میں. کوئی کالج کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو نمبروں کے پیچھے بچوں کو نہیں لگایا ہوا. ہم نے بچوں کا گراؤنڈ ختم کر دیا, بچوں کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم کر دیں, بچوں کو لائبریری سے ہم نے دور کر دیا. بچہ اب لائبریری میں جو دوسری بکس ہیں اس کو اسٹڈی نہیں کرتا. جنرل نالج ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ بایو پڑھ رہے ہیں تو صرف ان کے پاس بایو کا نالج ہے, اگر یہ فزکس پڑھ رہے ہیں صرف فزکس کی نالج ہے. یہ ہمارے سسٹم کا پرابلم آ گیا ہے, بہت بڑا پرابلم. ہمارے پاس بچوں کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہم نے بچوں کی مائنڈ میکنگ نہیں کر رہے ہیں. میں ایز ایجوکیشنسٹ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں. ہمیں بچوں کو کمپٹیشن میں تو ڈالنا ہے, لیکن ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پورا ایک انسان بن کے اس ملک میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. ہم بچوں کو صرف کتابیں پڑھاتے ہیں. اچھا, جب وہ پریکٹیکلی MSc کر کے ڈاکٹر بن کے جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ کیپیبل نہیں ہوتا. اس کو صرف علاج کرنا تو آتا ہے. اگر آپ اس کو پوری ایک انڈسٹری کا CEO بنا دیتے ہیں, فار ایگزامپل آج جو ڈاکٹرز باہر نکلے ہیں MBBS کر کے 5 سال میں یا ہاؤس جاب کرنے کے بعد واپس آتے ہیں, تو جب اس کو کوئی ہاسپٹل دے دیں, اس کو CEO آف ہاسپٹل بنا دیں, تو اس کے لیے اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. تو ہمیں چاہیے اس کو ایک مکمل انسان بنائیں, اس کو مینجمنٹ بھی سکھائیں, اس کو جنرل نالج بھی دیں, اس کو دین کے ساتھ بھی بتائیں, اس کو وہ جو سچ بولنا ہے, ایتھکس ہیں, وہ سب چیزوں کی طرف لے کے ہم نے دور کر دیا. میوزک بھی سنیں, فلمیں بھی دیکھیں, یہ حصہ ہے پارٹ آف لائف ہے انٹرٹینمنٹ کا. ہسٹری کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور دیکھیں. انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو بیسٹ موویز ہیں وہ بچوں کو دیکھنی چاہیے. انفارمیشن سائنس ہے, اس کے علاوہ بے شمار موویز ایسی ہیں جو بچوں کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہیں, جو بچوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہیں. تو شاہ صاحب ہمیں بچوں کو اس طرف لے کے جانا چاہیے. یہ ہمارے المیہ کیا ہے, ہمارے پاس اپرچونٹیز کم ہے. اسکول کا بچہ جیسے میں نے کہا, وہ جب میٹرک کر کے باہر نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے 95% سے مارکس کم لیے تو مجھے اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے, کالج کم ہے, بچے زیادہ ہیں, تو اس کے لیے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اب وہ اپنی گیم کو بھی قربان کرتا ہے, اپنے ریلیٹیو کو بھی قربان کرتا ہے, پیرنٹس کو جو ٹائم دینا ہے وہ بھی قربان کرتا ہے, اس کے بعد سے وہ نمبروں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. بہت اچھی بات کی. ابھی ہم سبحان سے بات کریں گے کہ بچے پہ اتنا پریشر کیوں ہے, کیسے, اور اس کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ. لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. روکھے سوکھے بال, جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈاو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار, ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. جیسے کہ بڑا اچھا موضوع ہم نے شروع کیا ہے, اور بڑا اچھا موضوع آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے, بریف بھی کیا جا رہا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی اس کی تشریح ہو سکے. ہمارے مہمان محمد سبحان نعیم صاحب خود ایک طالب علم ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب زمانہ طلب میں نعیم صاحب پڑھتے تھے تو اس وقت اتنا کتابوں کا برڈن تھا, یہ شادیوں میں اٹینڈ کرتے تھے, اور بڑے دنوں کی چھٹی میں, 2.5 مہینے کی چھٹی میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس بھی جایا کرتے تھے, گراؤنڈ بھی کھیلا کرتے تھے. لیکن کیا یہ تمام اپرچونیٹی ہم نے اپنے بچوں کو
क्या मुहैया किए हैं? क्या कहते हैं सुभान नईम साहब? मैं तो ये कहूँगा कि जो बाबा का पहले ज़माना था, जो थोड़ा सा पीछे था, हमसे इतना पीछे नहीं है कि थोड़ा सा पीछे था, उसमें एजुकेशन जो थी वो बच्चे को चीज़ें सिखाने के लिए दी जाती थी ताकि ऐसे। बच्चा उससे कोई प्रोडक्टिविटी उसमें से निकल सके। लेकिन आज की एजुकेशन हम पर सिर्फ बर्डन ही होती है। खैर हमें एजुकेशन तो दी जा रही है बट वो एक बर्डन के सेंस में दी जा रही है। जो बच्चा अगर उसके फील्ड में फिजिक्स का काम ही नहीं है तो उसको फिजिक्स क्यों सिखाई जा रही अभी है? आपने बात की थी कि बच्चों पे बहुत सारा बर्डन होता है बुक्स का, जी उसमें ज़रा बयान करें उसको कैसे कम किया जाता है, कैसे उठाया जाता है वो? बिल्कुल। जो बुक्स का बर्डन है वो सिर्फ इसी तरह कम किया जा सकता है कि अगर एक बच्चे का फील्ड ही मेडिकल की है तो उसको आप बायो पढ़ाएं, आप उसको केमिस्ट्री पढ़ा लें, क्योंकि बिकॉज सम रिएक्शंस आ रहे होते हैं उसके अंदर। बट फिजिक्स आपकी दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैकेनिक जो उसकी मशीनरीज हैं उसमें आती हैं, बट फिजिक्स का कोई और कोई काम नहीं है। तो इस तरह करके कोई रिड्यूस किया जा सकता है बर्डन। आपका सिलेबस को एक नई तरीके से रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन ये तो हमारे तालीम का काम है कि वो किस तरह अपने बच्चों की बिल्कुल, ये निसाब हमारे बनाए। एजुकेशन मिनिस्टर्स पिछले 1-2 सालों में उन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें भी की हैं, इंप्लीमेंट की हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्लो बेस लेकर आए हैं। लेकिन अब उनको थोड़ा सा और करना पड़ेगा ताकि हम जो एजुकेशन हमारी पाकिस्तान की एजुकेशन है वो बाहर कंट्रीज़ के साथ स्टैंडर्ड मीट्स कर सकें। तो हमें करना पड़ेगा तो इसके लिए। सोशल लाइफ आप कैसे मैनेज करते हैं? सोशल लाइफ बस ये होता है कि थोड़ा बहुत देख लिया, इंस्टा फेसबुक देख ली, बट इतना टाइम नहीं होता हमारे। लेकिन हमारे आने वाले तालिब इल्मों को बताएं कि आपका शेड्यूल क्या होता है दिन का? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये होता है कि आप सुबह का टाइम उठें, आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत नमाज सबसे जरूरी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी बची चीज़ें आपकी रह जाएं। बेशक। देन आप अपने स्कूल एंड कॉलेजेस की तरफ जाएं। फिर मेरा तो ये होता है कि 2 o'clock में मैं वापस आ रहा होता हूँ। देन फिर लंच होता है और फिर थोड़ी बहुत रेस्ट कर ली। जो आप में मेरा टीवी का होता है, टीवी में मैं क्या देखता हूँ, आपने कोई मुझे शौक है पर्सनली कार्स वगैरह का, तो मैं उन पर देख रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ किस तरह काम कर रही हैं, आपके जो प्लेन्स हैं वो किस तरह बनते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आपने प्रोडक्टिविटी कर ली उस टाइम भी। देन आप अपनी स्टडीज़ की तरफ आएँ, 3 to 4 आवर आप पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और सारे सोशल मीडिया आप सबको एयरप्लेन मोड पर लगा के मोबाइल को साइड पर कर दें सही। ताकि आपको दरमियान में कुछ चीज़ डिस्टर्ब ना करे। देन आप हाफ आवर की ब्रेक लें, उसमें भी कोई ऐसा काम करें जो आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है। कोई ऐसा ना हो कि आप वो आजकल जो ऐप्स चल रही हैं टिकटॉक, यानी हमारे दौर में ये होता था, लंच के बाद आराम करने के बाद हमने ग्राउंड जाना था। बिल्कुल आपको ग्राउंड का टाइम नहीं मिलता? ग्राउंड का एक्चुअली टाइम नहीं मिलता अभी आजकल, बट जाना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा तो पर्सनली ये होता है कि वो घर में ट्रेडमिल है तो मैं उस पर थोड़ा बहुत कर लेता हूँ हाफ एन आवर, ताकि वो जो मसल्स हैं वो चलते रहें। सही। लेकिन आप कर लें, हाफ एन आवर तो ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप ग्राउंड बेशक ना जाएं, कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, 1-2 साल की बात होती है। आपका करियर बन जाएगा तो उसके बाद आप एंजॉय करेंगे, जो मर्जी करते रहें आप। नहीं सब बताएं कि क्या आपका विजन था कि आप चैम्बर की ये सीट जो बड़ी बेहतरीन सीट है, बड़ी चुन के सीट होती है और बहुत से लोगों का आप पे एतमाद होता है, क्या आपने इसको अचीव में आपके विजन में थी और क्या इस पर आप आके क्या सर्विस देंगे आने वाले वक्त में अपने चैम्बर को? शाह साहब, मैं तो अपने ताजर बरादरी के लिए उनकी खिदमत करने आया हूँ और मैंने पहले दिन से ही दिन रात काम शुरू कर दिया। माशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि 8 घंटे की नींद में पहले करता था, अब मैंने 4 घंटे की कर दी है। दिन रात एक काम शुरू कर दिया। आपको पता है कि जैसे ही हमने ओथ टेकिंग ली तो उसके बाद वो RLNG वाला इशू आ गया। बहुत बड़ा इशू था। हमारे बहुत सारे जो बेकरी रेस्टोरेंट्स और इस तरह के जो ताजर हैं उनको 25 अक्टूबर को नोटिस आते हैं और कहा जाता है कि विद इन 5 days आप इसको कन्वर्ट कर लें, उस पे RLNG पे कन्वर्ट कर लें। सुई नॉर्दर्न की तरफ से उनको लेटर आता है। फिर उनके लिए बहुत परेशानी का बायस है। कई सालों से आपने सुई नॉर्दर्न के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया हुआ है और आपको विद इन 5 days कहते हैं जी हम ख़त्म कर रहे हैं। सुई नॉर्दर्न के वो जो हैं वो कस्टमर हैं, उनको सही सर्विस देना उनका फ़र्ज़ बनता है। अब 5 दिन के अंदर वो कैसे करेंगे? सर हमने उनके लिए स्टैंड लिया। हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं, हमने उन सबको एक पेज पे इकट्ठा किया, चाहे वो वाट एक्सला से हो, वो गोजर खान से हो, वो रावलपिंडी से हो, सबको इकट्ठा किया एक जगह पर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। हम चले गए टाइम लेके जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब, उनके पास गए, उनके सामने अपना हमने इशू रखा कि ये पॉसिबल नहीं है। आप सही गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सही फैसले करे, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, उनसे मुशावरत करके करे। तो अगर गैस कम है तो उनको चाहिए कि गैस कनेक्शन चेंज करने की बजाय आप लोड शेडिंग कर दें, जिस तरह बाकी सेक्टर पे लोड शेडिंग हो रही है, इनके लिए आप लोड शेडिंग कर दें। जब आपकी गैस ज़्यादा हो जाए, मैनेज हो जाए, तो उनको भी दे दें। वो कुछ दिन शाह साहब, वो कुछ दिन तो सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि वो
جہاں پر 100 روپے کی جو یونٹ گیس کا ہے وہ 400 روپے میں آئیں گے, تو الٹیمیٹلی اس کا اثر کس کو ہو رہا تھا؟ عام کنزیومر کو ہو رہا تھا, میرے جیسے آدمی کو, آپ جیسے ایک مزدور کو ہو رہا تھا, ایک دیہاڑی دار کو ہو رہا تھا, جو کھانا 300 روپے کا کھاتا تھا وہ کھانا 500 روپے کا کھائے گا. وہ 1000 روپے دیہاڑ لے کے 1000 روپے کا کھانا کیسے کھائے گا؟ میں اپنے عوام کے لیے, شاہ صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں اپنے تاجر برادری کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنی غریب عوام کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے, اور الحمدللہ ہم نے کیا بھی ہے. بلیغ الرحمان صاحب نے کہا, انہوں نے ہماری میٹنگز ارینج کروا دی, سینئر منسٹر جو ہیں خرم دستگیر صاحب, ان سے میٹنگ ارینج کرائی, انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا ہم سے کہ اس طرح کے نوٹسز نہیں آنے چاہیے تھے. الحمدللہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ نوٹسز واپس ہوں گے اور انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ کام ہوگا. یہ خوشخبری ہم اپنے تمام ریسٹورنٹس کے بھائیوں کو سناتے ہیں, آپ کے فورم سے بھی سناتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایشو ہوگا میرے تاجر برادری کا, انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ. یہ تو پہلی خوشخبری سنائی راولپنڈی اسمال چیمبر نے, اس کے علاوہ بھی بہت سی خوشخبریاں آئیں گی, اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت سے مسائل آئیں گے. ابھی ہم بات کریں گے ان کے ساتھ لیبر کے حوالے سے, کیونکہ آجر بھی یہاں پہ تنگ ہے اور اجیر بھی یہاں پہ تنگ ہے, وہ بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو جا رہا ہے. ناظرین ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. روکھے سوکھے بال, جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈاب انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ہیرو میں ہیلپ کردا بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار, ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے مہمان ہمیشہ ہی بہت اچھے ہوتے ہیں, آج پہلے سے بھی بہتر ہیں. آج جن سے بات کرتے ہیں زبان طالب علم میں سبحان نیم, جو کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آگے ان کا ویژن ہے ڈاکٹر بننے کا. ایک ڈاکٹر کا کیا کردار ہے اس معاشرے میں؟ چونکہ ہم نے تو دیکھا ہے پیسے کمانے کی مشینیں بن جاتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے خود وہ نہ وقت پہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ وقت پہ آرام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں سبحان صاحب؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی فیلڈ بھی بری نہیں ہوتی. جس طرح کے مطلب آپ کا ایک لیبر بھی ہے نا, تو وہ بھی اپنے طریقے سے بیسٹ دے تو اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی بھی فیلڈ بری نہیں ہے. اسی طرح جو ایک پری میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے یا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, ایکچولی میں پری میڈیکل اسٹوڈنٹ, تو میں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن یہ کہ آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں, آپ ہیلپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو مائنڈ میں آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ خدمت خلق کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب جب آپ یہ سوچ کے کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے اوپر مہربانیاں ہوں گی اور آپ کا کام بھی اچھا چلے گا, تو آپ کو دونوں طریقے سے فائدہ ہوگا. آپ کے مالی حالات بھی اچھے ہو سکتے ہیں, دین آپ لوگوں کے ہیلپ بھی کریں گے, آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خدمت خلق کریں گے, اپنے اخراجات تو ضرور پورے کریں, لیکن جو ایکسٹرا لگژری فیسیں ہیں وہ نہیں ادا کرنی چاہیے, نہ لینی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسروں کو آپ فیسیلیٹ کریں نا, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے. بالکل ٹھیک. اپنا نیم اشرف صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ چونکہ بن چکے ہیں, آپ نے سیٹ 3-4 مہینے ہو گئے سیٹ سنبھال لی ہے, 2 months. تو آپ کے پاس کیا پوزیشن ہے ممبرشپ کی؟ چونکہ اس کے پاس چیمبر کے پاس کوئی اپنا ریونیو سسٹم نہیں ہوتا, تو آپ اس سسٹم کو بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب, میں آپ ایک تو بتانا چاہوں کہ راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈز اینڈ اسمال انڈسٹری, اس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت بڑا ہے. صحیح. ہم جب چھوٹے سے چھوٹا تجربہ شامل ہے. ہاں دیکھیے, آپ ایک بڑی انڈسٹری لگاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ ہی یا آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ کار مینوفیکچرنگ یونٹ لگاتا ہے, تو وہ ایک ممبر ہوگا.
اب اس کار مینوفیکچرنگ کی جو الائڈ انڈسٹری ہے وہ کیا ہے, اسٹیئرنگ بنانے والا الگ ہے, اس کے ڈیش بورڈ بنانے والے الگ ہیں, اس کا ہارن بنانے والا الگ ہے, اس کی سیٹ کورز بنانے والا الگ ہے, ٹائر بنانے والا الگ ہے. وہ تمام فٹ پیڈ والا الگ ہے جو یس فٹ پیڈ والا الگ ہے. جو تمام الائڈ انڈسٹری ہے وہ ہمارے چیمبر کے پورٹ فولیو میں آتی ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ چیمبر جلدی میں بول جاتے ہیں اسمال چیمبر, تو میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں دس از راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری. چیمبر جو ہے وہ اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کا ہے. ہم پاور ہیں, شٹر پاور ہیں, ہم چھوٹے دکاندار کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. ہم اس نان بائی کے لیے اس کی آواز بنتے ہیں, ہم اس چھوٹی گارمنٹس کی دکان والے کے لیے آواز بنتے ہیں, ہم وہ جو موٹر سائیکل کی دکان ہے نا اس کی آواز ہے ہم. میں آپ کے فورم سے بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ راولپنڈی جو واکنڈ سے لے کے گوجر خان تک ادھر مری تک ہے, اس کے اندر 7 تحصیلیں آتی ہیں. میں چاہتا ہوں, میں آپ نے ممبرشپ کی بات کی ہے, جس دن سے ہم نے الحمدللہ سیٹ سنبھالی ہے اس دن سے ڈیلی ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ ہم نے ممبرشپ کروانی ہے. لوگوں کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں تو آپ پاور میں نہیں ہوتے ہیں. جب آپ پاور میں نہیں ہوں گے آپ اپنی آواز کو بڑے فورم تک نہیں لے کے جا سکتے. ہم آپ کے فورم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں. آ کے جب وہ رجسٹرڈ ہوں گے ہم ان کی آواز بنیں گے, ہم ان کو گورنمنٹ کے جو ایوان ہیں ان تک لے کے جائیں گے. آپ کی آواز کو, آپ کی مسائل کو ان ایوانوں تک لے کے جائیں گے, اور ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. تو جس دن سے الحمدللہ سیٹ سنبھالی ہے, میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ممبرشپ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سیکرٹری جنرل صاحبہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, وہ میرے خیال وہ تھک جاتی ہیں صبح سے لے کے شام تک رجسٹریشن کرنے کے حوالے سے. اشرف صاحب بات آپ نے بڑی اچھی کی. ہم بھی دوستوں کو کہتے ہیں کہ ممبرشپ لیں چیمبر کی, ایک بزنس سرکل میں آپ آ جاتے ہیں. اس کے فائدے تو پتہ نہیں کیا ہیں کسی چیمبر کا ممبر بننے کے. شاہ صاحب دیکھیں, کوئی بھی چیمبر ہے, چاہے وہ ویمن چیمبر ہے یا کوئی بھی چیمبر ہے, چاہے انٹرنیشنل چیمبر ہے, وہ کیا کرتے ہیں اپنے ممبران کو سب سے پہلے تو وہ ٹریننگ سیشنز رکھتے ہیں, ان کے تربیت دیتا ہے کہ کس طرح کا بزنس ان کے لیے بہترین ہے, کس طرح کے بزنس کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے, کتنے لائسنس ان کو چاہیے. ایک ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے ان کا مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ آپ یہ والا بزنس کریں. بزنس کا مقصد ہے پیسے کمانا, کم سے کم آپ کو ایسٹ لگا کے, کم سے کم پیسہ لگا کے میکسیمم پروفٹ ارن کرنا لوگوں کی خدمت کے ساتھ. تو وہ الحمدللہ چیمبرز اس پہ کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جب وہ اس میں بزنس میں آ جاتے ہیں, اب وہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی باہر کے دورے بھی کرائیں گے اپنے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا شاہ صاحب. اب مسائل آتے ہیں, ان کے جو مسائل کے سلوشنز ہیں وہ الحمدللہ میں نے جیسے ابھی بتایا کہ ہم گورنمنٹ کے ایوانوں تک بھی, پالیسی میکنگ تک بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. جی ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا, پالیسی میکرز کا, اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان. اس کے علاوہ جو ہمارے ممبران ہیں وہ باہر ڈیلیگیشنز ایز اے ڈیلیگیٹ باہر جاتے ہیں, باہر کے تاجروں سے ملتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انڈسٹری کو چلا رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے ٹریڈ ہاؤس کو چلا رہے ہیں. وہ یہ سیکھ کے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ویزے کی سہولت آپ مہیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے ویزا بہتر لگ سکتا ہے, اور وہ بندہ جو جائے گا باہر وہ اس ملک کی بہتر خدمت کر سکے. جی شاہ صاحب ایسا ہے کہ ہم بہت ساری ایمبیسیز کے ساتھ لائزن میں ہیں, اور ہم اپنے ڈیلیگیشنز کو یہاں سے وہاں لے کے جاتے ہیں. اپنے ممبران کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. بہت سارے فیئرز ہیں پورے ایک سال میں اس وقت 50 فیئر ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ ہم پلان کر رہے ہیں جانے کے لیے. اب ہم اپنے ممبران کو ان کی جو ٹریڈ ہیں اس کے مطابق ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیں. ہم ایمبیسیز میں لائزن ہیں, ان کے انشاءاللہ ویزے بھی ہم لگوا رہے ہیں, ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, پلس اپنے جو گائیڈ لائن ہے وہ ساتھ ہم بھیج رہے ہیں کہ وہاں جا کے ان کو کریں. پھر جو مسائل ہیں وہاں پہ ہم ان کے وہاں پہ جو سیٹ اپس ہیں بزنس کے, اچھا پھر ہم کیا کریں, باہر کے جو فورن انویسٹر ہے نا اس کو اپنے ملک میں لے کے آ رہے ہیں. ہم اس کو یہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ آ کے انویسٹ کریں. دیکھیں جب ڈالر ہمارے پاس آئے گا نا تو ڈالر کا ریٹ خود بخود شاہ صاحب نیچے آئے گا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہونی چاہیے. یس, اور پھر ہم ایک اور کام کیا کر رہے ہیں, ہم یونیورسٹی لیول پر, ہم جو کالج لیول ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ہم انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب بچہ آخری سیمسٹر میں ہو تو وہ انڈسٹری کے اندر کام کرے. جیسے میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے نا شاہ صاحب, وہ جب 5 سال لگا لیتا ہے نا MBBS میں, تو اگلا اس کا ہاؤس جاب کا ایئر سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ ہاسپٹل میں جا کے کام شروع کرتا ہے, یا 5واں سال جو ہوتا ہے اس کا وہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ
انجینئرنگ فیلڈ کا بچہ ہو, وہ بزنس فیلڈ کا بچہ ہو, وہ کسی بھی فیلڈ کا بچہ ہو, وہ آخری سیمسٹر جو ہے وہ انڈسٹری میں جا کے لگائے. ہم اس انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو میچنگ کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری 2 دن پہلے راولپنڈی جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہے, عدنان خان صاحب کے ساتھ, چیئرمین صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ یہ بہت اچھے کام کی طرف چلے. انہوں نے اپنی پوری سپورٹ کا ہمیں یقین دلایا. ہم انشاءاللہ تعالی انڈسٹری کو اور اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو ہم ملانے جا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت زبردست کام ہوگا. فیوچر ہمارا اچھے ہاتھوں میں آنے جا رہا ہے. صاحب آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ کیا ٹیکس کے حوالے سے کیا ورکنگ کر رہی ہے آپ کی چیمبر, چونکہ ٹیکس کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, تو اس مسائل میں آپ اپنے ممبروں کو یا غیر ممبروں کو کیا سہولتیں مہیا کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ جو ٹیکس والا آپ نے سوال کیا ہے, اس کے اندر تو ہم پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن مختصر یہ کہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ جو عام تاجر ہے وہ کیوں نہیں آتا, اس کی ایک تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب وہ عام تاجر اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کروا لیتا ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ آل تو بڑی امپرومنٹ ہو چکی ہے, آل تو بڑا زبردست 1 ونڈو آپریشن ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اسی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نئے ٹیکس پیئرس کو اپنے پاس رجسٹرڈ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. جو پرانے ٹیکس ہولڈرز ہیں جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, بجائے اس کی کہ جو آپ کے جو ٹیکس حلقہ میں جو لوگ ہیں انہی کو بار بار آپ کاٹیں, انہی کو نچوڑیں, انہی کے اوپر پابندیاں لگائیں. میں خون نچوڑنے کا تو نہیں کہوں گا, لیکن اگر ایک ٹیکس پیئر آپ کو فار ایگزامپل 1 ملین کا وہ ٹیکس پے کر رہا ہے تو اس کو اگلے ملین پہ لانے کے لیے اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ نئے ٹیکس پیئر کو ساتھ اٹیچ کریں. شاہ صاحب ہم اس پہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. نہیں صاحب, ہم آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں, اور میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر آنے والے ہفتے میں آصف جاز صاحب کو بلاؤں گا جو آپ کی ٹیکس کی ورکنگ کرتے ہیں, ان کو ساتھ بٹھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سے مسائل ہمارے فورم سے, میڈیا کے فورم سے زیادہ اچھے طریقے سے پے ہو سکیں. آخر میں مجھے سبحان یہ بتائیے گا کہ ایک طالب علم کے اندر کیا ویژن ہونا چاہیے, کیا ان تھک محنت کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بالکل, سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے طالب علم, اپنے بھائیوں کو یہی, اپنے بہنوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کو ڈٹ کر کریں. ایک بندہ اگر آئی ٹی میں اس کو کمپیوٹر سیکھے تو ڈٹ کر سیکھے, کہ اگلا بندہ اس سے یہ نہ کہہ سکے یار آپ اگر یہ سیکھ لے تو کیا ہی بات تھی, آپ کو مجھے آتا ہے, یہ بھی آتا ہے مجھے. اب ہمارا جو ایک نارمل چل رہا ہے, مطلب گیمز ہے, ڈفرنٹ قسم کی گیمز, آپ موبائلس پہ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایجوکیشن سے اگر اس یہ والی ایجوکیشن پہ ہیں, یہ بھی ایک ایجوکیشن اور آگے والا دور اسی کا ہی ہے, تو آپ اسی کے اندر اپنی اتنی مہارت کر لیں کہ آپ بھی کبھی جا کے کمپٹیشنس میں بیٹھ سکیں, آپ اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کر سکیں. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا. بڑی اچھی بات کیا. آئندہ آنے والا دور کمپیوٹر کا دور ہے اور اپلیکیشن بنانے کا دور ہے. کہاں تک ہماری یوتھ کامیاب ہوتی ہے اور کہاں تک ہم اس کو ٹرین کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ ایک بڑا ویژن ہے, اور اس ویژن کو پورا کرنا ہماری پوری قوم کا, اساتذہ کا, والدین کا اور بچوں کا رول ہے. اس رول کو ہر ایک نے مل کے پے کرنا ہے, تیار کرنا ہے اپنی قوم کو آنے والے وقت کے لیے. چونکہ آئندہ اس طرح کی تعلیم نہیں ہوگی, ہر چیز گھر پہ بیٹھ کے ہوگی, آن لائن ہوگی, ورک ایٹ ہوم کے حوالے سے ہوگی, اور بہت سی چیزیں جو تبدیلی کی طرف آتی ہیں. چونکہ 20 سے 30 سال میں ایک زندگی دنیا بدل جاتی ہے. بڑا اچھا موضوع تھا, بڑی اچھی ڈسکس ہوئی, اور یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیاس رہے گی, اور ہر اچھے موضوع کے اندر اتنی پیاس رہنی چاہیے. چونکہ بولنے والے جب اتنے اچھے ہوں گے تو بات تو پھر پوری نہیں ہوگی. ایک سیشن میں یہ سیشن چلتے رہیں گے, اور ہمارا میڈیا اس سلسلے میں کام کرتا رہے گا. اپنے نوجوانوں کو جیسے سبحان صاحب ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتا رہے گا, نیم صاحب ہیں جیسے یہ کام کریں ان کو پش کرتے رہیں گے کہ آئیں کام کریں. جیسے انہوں نے بتایا RLG کا یہ گیس کا مسئلہ ہم نے حل کرنے کی, ان کے ابھی اور بہت سے مسائل ہیں. جب تک یہ سیٹ پہ رہیں گے, عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ رہیں گے تو کامیاب رہیں گے. آئندہ آنے والا دور انہی لوگوں کا ہے, انہی طالب علموں کا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف علی جاز کے آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.